کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاح کے طور پر منائیں تاکہ عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ بھارت جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے اور کشمیری اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کے بدنظمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں یوم سیاح منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت پر ایک بڑا حملہ کیا۔ انہوں نے کشمیریوں کے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور بنیادی حقوق چھیننے کی مذمت کی اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے مسائب و مشکلات کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے 5 اگست بروز پیر احتجاجی مظاہرے کریں۔ حریت کانفرنس کے 80 رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور جموں کشمیر پر بھارت کا جابرانہ تسلط ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منائیں گے۔ دراصل مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اختلاف رائے اور آزادی کی آوازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے سری نگر کے علاقے شریف آباد HMT میں ایک اور کشمیری کارکن سعید کفایت رضوی کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ تحقیقاتی ادارے اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی یا SIA نے کفایت رضوی کی 1 کنال اور 3 مرلوں پر مشتمل اراضی ضبط کر لی ہے۔ ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کفایت رضوی آزادی پسند سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں اور ان کا اس حوالے سے تحریک وحدت اسلامی کے زیر حراست رہنما فیاض حسین جعفری کے ساتھ رابطہ رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما سعید کفایت رضوی کشمیر میڈیا سروس کے ساتھ بھی بطور ایڈیٹر وابستہ ہیں، جہاں وہ بھارتی مظالم اور ہندوتو ایجنڈے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیریوں کی املاک کی مسلسل ضبطی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی پاداش میں اب تک حریت رہنماؤں اور تنظیموں سمیت سینکڑوں کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر کے غیر مقامی ہندوؤں کو دی جا رہی ہیں، جو مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مودی کے مذموم منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کیے جانے کے 5 برس بعد بھی علاقے میں اظہار رائے کی آزادی اور حق اجتماع پر سخت پابندیاں برقرار ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فورسز کے اہلکار جابرانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں بلا جواز نظر بندیاں، ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بنیادی آزادیوں پر پابندیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے مہینوں حتیٰ کہ سالوں تک بغیر مقدمہ چلائے جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ میناکشی گنگولی نے کہا ہے کہ صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور وکلاء سمیت سینکڑوں افراد کالے قوانین کے تحت زیر حراست ہیں۔